نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آفتاب بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا سارا دن روزے رکھے ساری رات قیام کرے عبادت کرے ایسے زندگی گزار دے ساتھ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہو کہ حضور کی آل سے بغض رکھتا ہو صرف ایک بیماری ہو رہی آل رسول سے بغض رکھتا ہو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال دخل النار وہ عبادت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی بغض اہل بیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الورى محمد المصطفى الذي كان نبيا عالم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين رادگان قدر ماہ محرم الحرام آج اس کی پہلی تاریخ ہے نیا سال شروع ہو گیا ہے سن 1447 ہجری آج یکم محرم الحرام کا مبارک دن ہے حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے اس ماہ مقدس کے آتے ہی مسلمانوں کے اجتماعات میں ان کے مساجد میں ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے وہ چاہے کسی پیرائے میں ہو کسی طرز پر ہو لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ کیا جاتا ہے ہم اہل سنت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا لاکھ لاکھ احسان مانتے ہیں اس کے شکر گزار ہیں اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں ایسا سینہ عطا فرمایا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیا ہر نسبت کا حیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کھوتے پر جس گدھے پر سوار ہوئے نا اسے ہم کھوتا اور گدھا نہیں کہتے ہمارے علماء نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا دراز گوش لمبے کانوں والا کھوتا نہیں کہا گدھا نہیں کہا حمار عربی میں کہتے ہیں حمار نہیں کہا اسے دراز گوشت کا آپ نے دیکھا ہوگا ہم اہل سنت کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک کی شکل لوگوں میں جو معروف ہے کہ رسول اللہ کی نال کا تلوا جو تھا وہ اس شکل کا تھا تو وہ اس شکل کے نالین کے نقوش بنا کر کوئی ماتھے پہ سجائے ہوئے ہوتا ہے کوئی سینے پہ لگائے ہوتا ہے وجہ کیا ہے وہ یہ پیغام دیتے ہیں اہل سنت کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی سے بھی پیار ہے حضور کی جوتی مبارک اور تو جوتی نہیں کہتے
نعلین شریفین کہتے ہیں، مبارک نال کہتے ہیں۔ اور اہل سنت کے امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک آپ کی مبارک جتی کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت یعنی اللہ کا احسان مند ہے ہم کہ اللہ کی جل شانہ نے ہمیں ایسا سینہ عطا فرمایا ہے، نہ حضور کے صحابہ سے بغض، بالکل نہ سرکار کے اہل بیت پاک سے بغض، نہ سرکار کی ازواج سے بغض۔ ہم ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں سرکار کی نسبت کی وجہ سے، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، اور ہم اہل بیت کرام کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی شان کے گن گاتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے، سرکار کی نسبت۔ ہمارے نزدیک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ مقام ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس شے کے ساتھ ہو جائے، ہم اہل سنت ہر اس شے کا احترام کرتے ہیں حضور کی وجہ سے۔ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی، اور من أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جس نے ان کے ساتھ بغض کیا میرے بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض کیا۔ اور یہی الفاظ آپ نے اہل بیت کے بارے میں فرمائے کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور یہ کہیں فرمایا حضور نے جو جس نے ان سے بغض کیا اس نے اصل میں مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا فقط ابغض اللہ، اس نے اللہ سے بغض کیا۔ ہمارا مسئلہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے، ہمارا مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آئے، ہم بالکل کھلے دل سے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ سنتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، مسلم امام احمد ہے، موطا امام مالک ہے، آل سنت کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں۔ کتاب المناقب جو ہے اس مناقب کے باب میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مناقب صحابہ بھی بیان کیے ہیں، مناقب اہل بیت بھی بیان فرمائے ہیں۔ بالکل ایک کتاب المناقب کے اندر سب کے مناقب نام۔ تو ہم اہل بیت کرام کو بھی سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، صحابہ کو بھی سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کی باری آتی ہے عام الحمدللہ کھلے دل سے، کھلے سینے سے، دل و دماغ سے بڑے خوش ہو کے سرکار کے اہل بیت کرام کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ برملا کہتے ہیں کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ ہمارے سمجھ بربلا کہتے ہیں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔
نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ ستارہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو قسم کھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور نبی کے صحابہ میں نے عرض کیا اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں کھلے دل سے صحابہ کے بھی کھلے دل سے کوئی بغض نہیں کوئی دشمنی نہیں کوئی عداوت نہیں نبی کی حال حال نسبت کا حیا ہے نبی کے صحابہ بڑی شان والے نبی کے صحابہ اللہ تعالیٰ نے کوئی للو پنجو چھوڑ کے نبی پاک کو صحبت میں نہیں دیے نبی پاک کے صحابیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے منتخب کیا ہے آج للو پنجو کو نہیں صحابی بنایا سرکار کا تو فرمایا نبی کے صحابہ بڑی شان والے نبی کے صحابہ بڑی شان والے نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا تو یہ جو محرم الحرام کے ایام ہیں ان میں ہم اہل سنت جگہ جگہ پر اللہ کے فضل و کرم سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کرام کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کے نام پر صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں ان کے نام پر الحمدللہ لنگر بھی پکاتے ہیں اور لنگر کھلاتے ہیں اور لنگر اٹھاتے ہیں الحمدللہ اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات سارے یاد ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی شان میں بیان فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان بیان کرنے میں بھی کبھی آپ نے کنجوسی نہیں استعمال فرمائی اختیار فرمائی اور اہل بیت کرام کی شان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے اور اہل بیت کرام علیہ رضوان کی یہ شان ہے اور یہ مقام ہے مستدرک للحاکم میں امام حاکم نیسابوری رحمہ اللہ نے حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بین الرکن والمقام مقام ابراہیم اور رکن یعنی حجر اسود مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کوئی بندہ ساری زندگی قیام میں گزار دے اور دن کو روزے میں گزار دے اور کوئی کام نہ کرے اتنی عبادت کرے بیت اللہ میں رہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان رہے وہاں پہ باتیں کرتا رہے وہاں پر روزے رکھتا رہے اور زندگی ایسے
وسام وقام وسام اور وہاں پہ قیام کرے اور روزہ رکھے، کیسا عبادت جواب ہوتا ہے؟ عبادت کتنی ہے؟ آگے انہوں نے فرمایا وَهُوَ يُؤْمِنُ عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، اور ساتھ اس کے اندر ایک بیماری ہو، عبادت اتنی کرے کہ وہاں پر بیت اللہ کے اندر سارا دن روزے رکھے، ساری رات قیام کرے، عبادت کرے، ایسے زندگی گزار دے، ساتھ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہو کہ حضور کی آل سے بغض رکھتا ہو، صرف ایک بیماری ہو، ایسی آل رسول سے بغض رکھتا ہو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال دخل النار، وہ عبادت اسے جہنم سے نہیں بچائے گی، بغض اہل بیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، بغض اہل بیت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل پاک کی محبت کا ایسا درس ارشاد فرمایا کہ جس نے اتنی عبادت کی ہے لیکن بغض رکھتا ہو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے، اہل بیت سے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین، ان چاروں مبارک ہستیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا، اللہ کے نبی نے ساتھ فرمایا من احب ہذین واباہما وامہما، جس نے ان دونوں سے پیار کیا، یعنی حسن و حسین سے پیار کیا اور ان کے باپ سے پیار کیا اور ان کی ماں سے پیار کیا، ان سے پیار کیا چاروں سے، حسن و حسین سے، علی و فاطمہ سے علیہ السلام، فرمایا جس نے پیار کیا ان سے، ان کو درجہ کیا ملے گا، ان کو مقام کیا ملے گا، ان کو رتبہ کیا ملے گا؟ فرمایا کان معیا فی درجاتی فی الجنہ، اللہ 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 اللہ، فرمایا جس نے ان سے پیار کیا، حسن و حسین سے پیار کیا، فاطمہ الزہرا سے پیار کیا، علی مرتضیٰ شیر خدا سے پیار کیا، ان کے پیار کے بارے میں فرمایا کان معیا فی درجاتی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا، کان معیا فی درجاتی فی الجنہ، میرے ساتھ میرے ہی درجے میں جنت میں ہوگا۔ بغض کرے گا، عبادتیں مردود ہیں، روزے مردود ہیں،